سورۃ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بے خبر ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جہنم کا قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ بچے کی مثال کیوں دی گئی کہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر بچے کی رونے کی آواز آئے تو آٹا بھی گوندنا چھوڑ دیتی ہیں، چولہے بھی بند کر دیتی ہیں، اور اگر کہیں گئی ہوں تو ان کو فیل ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ نے ایسا الارم لگایا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، تو وہ جلدی جلدی واپسی کا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بچے کو بھوک لگ گئی ہوگی، اس کو دودھ پلانا ہے۔ تو ماں کے لیے اگر بلی کی بھی رونے کی آواز آئے تو اس کو کیا لگتا ہے بچہ تو نہیں جاگ گیا، اتنی اس کا دھیان اس طرف رہتا ہے۔ اور حاملہ عورت کی بھی بہت کیئر کرنی چاہیے، ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، کیا کہتے ہیں جی سارے ہی جمتے ہیں، غلط چیز ہوتی ہے، اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ حاملہ عورت کو بھی اپنے اس حمل کی بہت کیئر کرنی چاہیے، لیکن جب وہ زلزلہ آئے گا تو کتنی دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ پڑی ہوں گی، اور کتنی حمل والیاں دوڑ لگا دیں گی جس سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور ایک مدہوشی کا عالم ہوگا، حالانکہ وہ مدہوشی نہیں ہوگی، سب کچھ محسوس ہو رہا ہوگا۔ ایک پتہ نا آپ بےہوشی میں چلے جائیں، پتہ نہیں چلتا، ہوش آتا ہے تو چلو وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگے ہوگا پاگل ہو گیا، مدہوش ہو گیا، بدمست ہو گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ نقشہ کھینچا گیا کہ یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ آدم کو آواز دیں گے، آپ کہیں گے لبیک، میں حاضر ہوں۔ حکم ہوگا کہ ہمارے حکم سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو۔ پوچھیں گے اے رب جہنم کا حصہ کتنا؟ فرمائیں گے ہر 1000 سے 999۔ اس وقت حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ انہیں نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صحابہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور ان کے چہرے فک ہو گئے۔ فرمایا یاجوج ماجوج سے 999 جہنم کا حصہ ہے، اور تم میں سے ایک جنتی ہے۔ تم لوگوں کے مقابلے میں ایک سفید بیل کے جسم میں ایک کالے بال کی طرح، یا سیاہ بیل کے جسم میں ایک سفید بال کی طرح ہوں۔ مجھے تو توقع ہے کہ تم زیادہ تعداد میں جنتی ہو کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ صحابہ نے ہمارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کہا تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت مرد ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ فرمایا معاملہ بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہوگا۔ بعض ایسے بھی ہیں جو بے علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کی بابت لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ بلا شبہ گمراہ کر دے گا، اس کی جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی ہوگی۔ بلا تحقیق ظاہر ہے جب علم آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ علم نہیں ہوتا تو انسان عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے، جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کو پا لیتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں کوئی بھی اس قسم کی چہمگویاں ایک انسان نہیں کرتا۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری۔ ایک قریشی انسان تھا، تو کہا گیا بتاؤ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے؟ اس طرح کے سوال کرتا تھا، تو فوراً آسمان سے بجلی گری جس سے اس کا سر درد سے الگ ہو گیا۔ آپ سے یہودی نے پوچھا کہ تمہارا رب موتی کا یا یاقوت کا ہے؟ تو اس پہ بھی بجلی گری۔ ابن آدم کی روایت ہے، وہ بھی مر گیا۔ تو اس قسم کے سوال اللہ کے بارے میں کرتے تھے لوگ۔ اگر تم کو زندگی کے بعد الموت میں کچھ شک ہے تو دیکھو ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر پورے یا ادھورے لوٹے سے پیدا کیا تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں، ہم جسے چاہے مکرم مدت تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے، پھر ہم بچہ بنا کر باہر لے آتے تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ بعض تم میں سے مر جاتے، بعض ردی عمر کو پہنچ جاتے تاکہ علم کے بعد بے علم بن جائے۔ تم زمین خشک دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے، پھیلتی پھولتی اور ہر طرح کی رونق والی بوٹیاں اگاتی ہے، اس واسطے کہ اللہ ہی سچ ہے، وہی مردے زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ قبروں والوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی پیدائش ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن میں بندے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر 40 دن میں لوتھڑا بن جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر 4 باتیں لکھ دیتا ہے، روزی، عمل، موت۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمل قرار پا جاتا ہے تو فرشتہ نطفے کو اپنے ہاتھ میں لے کر رب سے کہتے ہیں یہ شکل والا ہوگا یا نہ ہوگا۔ اگر یہ جواب مل جاتا ہے کہ شکل والا ہوگا تو اس میں جان ڈال جاتی ہے، اور اگر یہ جواب ملتا ہے کہ شکل والا نہیں ہوگا تو اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس نے عمل نے ٹھہرنا نہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے۔
فرشتہ پوچھتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، عمر کتنی ہوگی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، مرے گا کہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یہی وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو آج آپ کا ڈسکور ہوا ہے، جس میں آپ کا سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کو ہم مان لیتے ہیں، اس حدیث پہ بھی توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ماں کے پیٹ میں وہ ڈی این اے ٹیسٹ سارا لکھواتا ہے، جس کے اندر آپ کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس عمر میں کتنی موٹی، کتنی فربا، کتنی پتلی، کتنی کمزور یا کتنی بیمار یا کتنی صحت مند، کیا کچھ زندگی میں آپ کو ملے گا۔ یہ وہ سارا پلان ہے جو اللہ کی تقدیر کے ساتھ ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے اور جس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ڈسکور ہوا ہے کہ انسان مر بھی جائے تو 2، 4، 6، 10 ہزار سال بعد کی ملی ہوئی ممیز کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اس کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ نہیں مرتا، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے یہ مرد تھا یا عورت تھی، فربا تھا یا کمزور تھا، اور خوبصورت تھا یا بدصورت تھا، امیر تھا یا غریب تھا، کیا کھاتا تھا، خوراک کتنی تھی، اور کس طرح کی لائف اس نے گزاری، یہاں تک کہ کیا سوچتا تھا، کس رنگ کے اس کے بال تھے، کس رنگ کی اس کی آنکھوں کا کلر تھا، یہ سب کچھ ڈی این اے ٹیسٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں مت پڑیں، فیئر اینڈ لولی لگا کے گورا ہونے کی کوشش مت کریں۔ اللہ نے جو ہمارا رنگ لکھنا تھا اس میں رکھ لیا، ہاں اعمال کو ضرور گورا کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت کمانا، جہنم سے خلاصی حاصل کرنا، یہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ اس نے دیا نا، اللہ تمہاری سیرتیں اور اعمال دیکھتا ہے، یا کہا گیا تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جو اس نے دیکھنا ہے اس پہ توجہ دے، جو اس نے نہیں دیکھنا اس پہ توجہ نہ دے۔ کتنے بھی ہم فٹ، اسمارٹ، خوبصورت، ٹھیک ہے، صحت مند رہنے کے لیے آپ فٹ رہیں، لیکن اگر آپ ماڈلنگ کے لیے فٹ ہو رہی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جتنے بھی آپ خوبصورت ہو جائیں، بڑھاپا ستیہ ناش کر کے ہی رکھتا ہے، جھڑیاں آئی جاتی ہیں، اور بڑھاپے کے بعد موت۔ یہ جتنا آپ نے وٹامنس کھلائے ہوتے ہیں نا، 1 منٹ میں، 1 گھنٹے کے اندر اندر، 1-2 دن کے اندر اندر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے کیا جھڑتا ہے، پھر کیا جھڑتا ہے، حدیثوں سے بھی سارا پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے پہلے زبان کو کیڑے کاٹتے ہیں، کیونکہ وہی بہت بولتی ہے نا، نرم بھی ہوتی ہے، دکھائی جلتی جاتی ہے، استغفر اللہ۔ تو آہستہ آہستہ انسان ختم، پیچھے باقی رہ جاتی ہے آپ کی سیرت، آپ کا روح، آپ کے اعمال، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اس کو نکھارنے کی کوشش کیجئے کہ وہ آپ کی نکلی ہوئی ہو اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سو قیامت کے آنے میں ذرا سا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور قبر والے زمین پھاڑ کر نکل آئیں گے۔ جیسے اللہ نے شروع میں عدم سے وجود بخشا، اسی طرح قبروں سے بے نشان ہونے کے بعد پھر عدم سے اللہ تعالیٰ ان کو وجود بخشے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ ایسے بھی جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی روشن کتاب کے غرور کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے پہ راہ کر دی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہم انہیں قیامت کے دن بھی جلن والا عذاب چکائیں گے۔ سکھا جائے گا یہ عذاب ان عملوں کی بنا پر ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، اور اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ گمراہوں کا، لا علموں کا، جاہلوں کا، ان مقلدوں کا، مشرکوں کا، بدبدعتیوں کے سرداروں کا، ان لیڈران کا جو لوگ اللہ کے بارے میں اور ان کے دین کے بارے میں کٹ حجتی سے کام لیتے ہیں۔ نہ ان کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے، اور نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، محض اپنی رائے کے بنا پہ جھگڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے میں تو یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کا ٹھیک ہوگا تحقیق کر لیں، قرآن و سنت پہ پرکھ لیں، ٹھیک ہے تو اس پہ ہمیشہ قائم رہے، نہیں ٹھیک تو اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن نہیں مانتے، علم حاصل نہیں کرتے، جو آباء و اجداد سے انہیں ملا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ جمے رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَالٍ، بڑا خوبصورت آیت ہے۔ اور بعض لوگ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو، جہاں مفاد پہ ٹھیس لگی، جہاں نفس پہ ٹھیس لگی، جہاں کچھ عمل کی توفیق کا حکم ہوا، وہاں پہ سائٹ مار جاتے ہیں۔ پھر اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آنچ آ جائے تو فوراً منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت میں نقصان والی ہے، تو سراسر کھلا نقصان ہے۔ وظائف کی کتابیں ہم مانگتے ہیں، وظیفے ہم مانگتے ہیں، تویز داغے گڈھے ہم مانگتے ہیں، من گڑت استخارے ہم مانگتے ہیں، بس اتنا ہی مانگتے ہیں۔ قرآن ہم نے اسی کام پہ رکھ چھوڑا، کس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کس سے شور قابو ہوتا ہے، کس سے سانس کو کنٹرول کرنا، یہی پوچھتے رہتے ہیں، کس سے بچہ پاس ہو جائے، کس سے رشتہ ہو جائے، کس سے، یعنی ہر وقت وظیفوں کے چکر میں لگے رہتی ہے، کنارے پہ کھڑے ہونے۔ عمل سے جنت بنتی ہے، جہنم کی، ٹھیک ہے، کہا گیا نا، خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، آپ کے عمل سے آپ کے آگے کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کنارے پہ کھڑے ہیں،
شادی کرنی ہے قرآن خوانی کرا دی، میلاد کرا دیا، اس کے بعد سارا مجھے یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، کنجر خانہ مچا دیا۔ مومن کو مسلمان کو یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد کوئی ایک بھی مومنوں والا کام ہوتا ہے؟ کیا سارا کام کنجروں والا ہی نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ مانیں گے کہ نہیں اس چیز کو؟ بس قرآن خوانی کر لی کنارے پہ کھڑے ہو کے، ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے، ڈھولکی نہیں رکھی، پہلے قرآن خوانی ہو جائے نا۔ اچھا قرآن خوانی اس چیز کا اعلان ہے، اجازت ہے؟ اب قرآن پڑھ لیا، اب جو مرضی کرو، ناچو کودو، مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مووی بناؤ، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں پکڑے گا۔ کون نہیں پکڑے گا؟ اللہ نہیں پکڑے گا۔ تو اس لیے کنارے پہ کھڑے ہو کے سب کچھ کنارے پہ کرتے ہیں، ماں باپ کو پوچھا نہ، بڑوں کو پوچھا نہ، وہ اکیلے کمرے میں مر گئے۔ اب جمعراتیں بھی کرائی، لوگوں کو دکھانا ہے، جلسے بھی کرائی، ناک اونچی کرنا ہے، سال بھر برسی بھی کرائی۔ اگر آپ اتنا ان کے پاس بیٹھ جاتے تو شاید وہ کچھ عرصے اور جی لیتے، اور اتنا پیسہ ان کی صحت پہ لگا دیتے، ان کی کام کے لیے لگا دیتے، تو شاید وہ کچھ خوشی سے دنیا سے جاتے، غم لے کے دنیا سے نہ جاتے۔ تو بہرحال ہر بندہ سوچ لے کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں، کنارے سے کام کر رہا ہوں، میں ڈیپلی اندر نہیں جا رہا ہوں۔ جو سمندر کے کنارے کھڑا رہتا ہے شاید کچھ سپیاں اسے بھی مل جائے، لیکن اندر سمندر کی گہرائی میں خزانے ہے نا۔ اور جو سمندر میں غوطے لگا لیتا ہے وہ باہر نہیں واپس آ سکتا، اتنا کچھ ہے اس کے اندر۔ تو پھر دوسری طرف سے جا کے نکلے گا تو جنت میں جا کے نکلے گا۔ کنارے پہ کھڑا ہونے والا تیراک وہی ہوتا ہے نا جو چھلانگ لگاتا ہے، وہی سیکھتا ہے نا تیرنا۔ کنارے پہ کھڑا ہونے والا کبھی بھی سمندر کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتا۔ تو دین کو کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں لینا۔ یہ تو سراسر کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور والی گمراہی۔ اور ایسوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، واقعی یہ بڑے ہی برے دوست ہیں اور بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ واقعی اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی نہ اس دنیا میں مدد کرے گا اور نہ آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی تان لے، اس کو کاٹ دے، پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی مکاری اسے جلا دینے والی چیز کو بند کرا سکتے ہو۔ اسی طرح ہم نے یہ قرآن صاف صاف آیتیں اتارا، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن ایمان والوں کا، یہودیوں کا، بے دینیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، مشرکوں کا سب فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ یقینا ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں شامل کرے۔ الم تر ان اللہ یسجد له ما فی السماوات وما فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے تمام آسمان اور تمام زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی سجدے میں، اور بہت سے انسانوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے جس کو اللہ ذلیل کرنے سے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ باقی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر چیز مکمل سجدے میں نا، کل کائنات کی چیزیں، پورے آسمان کی، پورے زمین کی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور بھی۔ کچھ رینگنے والے دیکھے نا ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، کچھ چوپائے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں۔ ایک انسان میں کہا گیا اور کچھ انسان، یعنی جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ان میں سے کچھ ایک سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سارے انسانوں کو ایک اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، جو نہیں کرتے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری شامت۔ انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کا وارث بن گیا۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ تو سوچے جو انسان سجدہ نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے بھی تو جہنم ہے۔ اور سجدہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم میں اپنے سر کو جھکا دینے کا نام ہے سجدہ۔ یہ وہ دو بندے مقابل ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر کافروں نے کہا آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، پھر کافروں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور اوپر سے ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جن سے ان کے پیٹوں کی ساری چیزیں خالی کر جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گوس تیار ہوں گے۔ جب بھی وہ بے چینی کی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ جہنمیوں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں پہ سب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سر میں جو دماغ تھے نا، ہم نے پہلے بھی یہ آیتیں پڑھی، حدیث کا مفہوم پڑھا کہ سر پہ گھس مار کے کہا جائے گا ماں تلیتا و ماں دلیتا۔ بخاری کی روایت ہے کہ تو نے
کیوں نہ قرآن پڑھا، کیوں نہ اس کا ادراک کیا، یعنی اس کی تحقیق کیوں نہ کی۔ اب بھی سرب کیوں کھولتا ہوا پانی کے سارا فطور دماغ میں پیدا ہوتا ہے، یہ اکڑ، یہ ناک، یہ مت بھی تو ہم کہتے ہیں نا میری مت ماری گئی، تو آپ کی مت بھی سر کے اندر ہے، تو اس کو استعمال کرنا تھا نا، اس عقل کو یوز کرنا تھا۔ سر پہ پانی ڈالا جائے گا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھولتا ہوا پانی جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا تو پوپلیوں میں گھس کر پیٹ میں جائے گا اور تمام چیزوں کو نکال بار پیروں میں پھینکے گا، پھر انسان پہلی حالت میں آئے گا، پھر اس کے ساتھ بار بار یہی معاملہ ہوگا۔ پھر کہا کہ اگر غساق کا ایک ڈول، غساق پیپ کو کہتے ہیں جو جہنمیوں کی سڑان ہوگی، اس کے زخموں کی پیپ ہوگی، ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا سڑ جائے، اتنی اسمیل۔ یہ کام تو بڑے مزے کے ہوتے ہیں، لذت والے ہوتے ہیں، بڑے چسکے لے کے شرابیوں کو لذت آتی ہے نا، زانیوں کو بھی آتی ہے، لواطت والوں کو بھی آتی ہے، مومن کو قرات آتی ہے نا۔ مومن ایک دم کہتا ہے کہ اس کو دیکھے بھی تو بندہ کہتا ہے اس کی آنکھیں نکال کے ہاتھ میں رکھ دے، اس نے مجھے دیکھا کیوں؟ لیکن جو مومن نہیں ہے وہ بڑا لذت محسوس کرتا ہے، میں وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، کہتے ہیں نا بچوں میں بھی بہت ہوتا ہے یہ، میری پرسنالٹی ایسی ہے، میں خوبصورت اتنی ہوں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی لوگوں کی۔ اب اس دن سوچے کہ جب اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا پھر آنکھیں کس طرح کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، پردے کی حفاظت کریں، ایسی جگہوں سے دور رہیں، دوسروں کو بھی فتنے سے بچائیں، خود بھی فتنے سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی نا، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو، کہ ہر چیز میں اس کو نکتہ چینی چاہیے تھی، نہیں تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایمان کے کس لیول پہ ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوپٹہ آپ کے سروں سے اترتا ہے تو آپ کے گھر والے بے غیرت، آپ کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں۔ جس بچی کے سر سے اترتا ہے اس کا باپ بے غیرت، اس کا بھائی بے غیرت، اس کا بیٹا بے غیرت، اس کا شوہر بے غیرت۔ برا لگتا ہے نا کوئی کہ تو یہ نہیں برا لگتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی بیٹیاں کیا پہن کے آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، کیا ان کا لباس، کیا آپ کو ذرا بھی نظر نہیں، میری نظر پڑ سکتی ہے، دوسرے کی پڑ سکتی ہے، آپ کی آنکھوں پہ کیوں پڑتے ہیں؟ آپ نکلتے ہوئے ایک نظر دیکھ نہیں سکتے کہ بیٹا یہ کیا پہنے، میرے ساتھ کیا پہن کے؟ آپ محافظ بن کے ساتھ جا رہی ہے، کس چیز کی؟ کہ میں باپ کو ساتھ چھوڑ کے آ رہا ہوں، کالج چھوڑ کے کہاں آ رہے ہیں اور کس ہولیے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہی آپ کو نظر آ رہا۔ محافظ ہے تو گھر سے سٹارٹ نہیں، کیا پہنا ہے بیٹا، بدل کیا ہو، یہ کیا پہن کے جا رہی ہو، یہ نہیں پہن کے جانا، روکے اس کو گھر سے پتا ہو۔ گھر سے تو جو مرضی کر کے جائے، باہر ہم کہتے ہیں حفاظت کریں، لوگ غیر کیوں حفاظت کریں آپ کی بیٹیوں کی؟ جب آپ ہی نہیں حفاظت کر رہے، بھائی نہیں کر رہے، بیٹا ہی نہیں کر رہا، شوہر ہی نہیں کر رہا، قوام بننے کا شوق ہے، کل پکڑ بھی بہت زیادہ ہوگی۔ باہر بات منوا لیتے ہیں ہم، اور پھر کیا کہتے ہیں جی ہمارا بڑا دل کرتا ہے، بچیاں مان دیا ہی نہیں، باقی تو ہم ہر بات منوا لیتے ہیں، بیوی سے بھی منوا لیتے ہیں، بڑا روگ ہوتا ہے آپ کا، آپ کے آرڈروں کے بغیر کام نہیں چلتا، جہاں آپ کہتے ہو وہاں رشتہ کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہو وہ گھر میں آتا ہے، جس کو نہیں چاہتے وہ آتا ہی نہیں۔ بیوی کو کہہ دو میں کہ نہیں جانا، وہ جا نہیں سکتی، ہاں لباس نہیں آپ سیٹ کروا سکتے، خود شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دل رمزادہ تے وجداں دا ٹیپ، خود ہی عقل نہیں ہوتی، تو اس لیے غساق کے وقت کراہت تو آتی ہے نا، لیکن جو چسکے لے لے کے یہ کام کیے جاتے ہیں نا، پھر ان کو اس چیز کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا گوشت زمین پہ رکھ دیا جائے، تمام جن اور انسان مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کے لیے تو اٹھانا بہت آسان ہے۔ اگر یہ گوشت پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بتائیں تو آپ اور میری کیا اوقات ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہا جہنمیوں کو اسی گوشت سے مارا جائے گا، چوٹ پڑتے ہی ایک عضو چھڑ جائے گا، یہ خوفناک چیخیں مار مار کے دھاڑ دھاڑ کر روئیں گے، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری شامت۔ ابن عباس کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے کاموں سے، اس کی آوازوں سے بھی دور رکھے، اور دنیا میں اس کے ان اعمال سے بھی دور رکھے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير۔ باقی ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بہشت کے باغوں میں لے جایا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے اور سچے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے کپڑے اصلی ریشم کے ہوں گے، اور انہیں پاکیزہ باتیں، توحید کی باتیں سمجھائی جائیں گی، اور قابل تعریف راہ پہ ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اور عزت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقیم اور مسافر سب برابر ہیں، جو بھی ظلم سے اس میں بے دینی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو عمرے سے روک دیا تھا، سارا واقعہ تفصیل سے ہم سورۃ بقرہ میں دوسرے بارے میں پڑھ چکے۔ ایک ضمنی سے یہاں بات آ جاتی ہے کہ کیا آج ہم اپنے مسجدوں سے روکتے نہیں ہیں؟ وہابیوں کی مسجد میں، وہابی تو میں نے بیچ میں بیٹھ کے دیکھا، وہ تو نہیں روکتے، لیکن ہر فرقہ دوسرے فرقے کو روکتا نہیں، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ کوئی اور فرقے کا بندہ وہاں کے پڑھ گیا نماز تو مسجد ہوئے گی کہ آج کافر ہماری مسجد میں نعوذ باللہ نماز پڑھ گیا۔
کتنی تبلیغی جماعت والوں کے میں نے واقعات پڑھے، میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ ہر کوئی جنت میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. معاملے اللہ کے سپورٹ ہے، اللہ تعالیٰ سب کینے وہاں نکال دے گا. کوئی جہاز میں بیٹھا ہے، کوئی ٹرین میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی رکشے میں بیٹھا ہے، کوئی سائیکل میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، سب جنت ہی کمانے کے لیے نکلے ہیں نا. کچھ مساجد سے تبلیغی جماعت والوں کو سامان سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تمہاری مسجدیں ہیں، جیسے پہلے بات ہوئی نا، اللہ کی مسجد ہے، سب کے لیے کہا گیا نا برابر ہے. بد سے بد وہاں جا کے بیٹھ سکتا ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ ایک اب لطیفہ یہ اچھا تو نہیں لگتا، اس موقع میں سنا رہی ہوں کہ کوئی بھنگی مسجد میں بیٹھا وضو کر رہا تھا، تو امام صاحب نے کہا ہوئے بھنگی تو تے مسجد ہی، انہیں کا پتہ تک چلے گا نا کہ میں جنت ہی کھلوتا ہے، یعنی تو سائڈ بھنگی ہے، چرسی ہے، وہ آ گیا مسجد میں، اس کے اللہ کا گھر ہے، کرنے تو اس کو وضو. ہم کہاں کے ٹھیکیدار ہیں کہ ہر ایک کا ایمان جج کریں اور دروازے پہ روکیں؟ چرسی ہے، بھنگی ہے، شرابی ہے، آنے تو آج وہ آیا، کل وہ اس کا دل چاہے، اس نے اس کا دل مانا تو مسجد کے اندر اللہ نے بلایا نا. کسی کا مالک تھا نا، اس کا ملازم بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ واقعہ ایک دن تنگ آ کے مسجد باہر کھڑے کے اس سے بازیں دینے لگ گیا. کافی دیر بعد باہر نکلا، کہتا کیوں نہیں نکل رہا تھا، میں اتنی تجھے آوازیں دے رہا تھا، کس نے تجھے روکا ہوا تھا؟ کہا اس نے مجھے روکا تھا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا تھا. کتنی گہری بات ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جو مسجدوں کے اندر نہیں جا سکتے، خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. لیکن یہاں اس میں ضمنی سی بات آ گئی، آپ نے کیوں لیبل لگا رکھا ہے اپنی مسجدوں پہ، نام کیوں رکھ رکھے؟ ایون کہ باقاعدہ پوسٹل، اب تو آپ کو پتا نا میڈیا اتنا آگے آ گیا ہے، ٹیکنالوجی اتنی آگے کہ تصویریں آ جاتی ہیں، فلاں فلاں کا داخلہ بند ہے. کیوں فلاں فلاں اللہ کے بندے نہیں؟ کافر بھی آپ کی مسجد میں آ سکتا ہے، یہودی نصاری بھی آ سکتا ہے، اللہ کا گھر ہے، آئے گا تو کچھ سیکھے گا نا. کرسچنز کبھی آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں آنے سے نہیں روکیں گے، یہودی کبھی نہیں روکیں گے. مسلمان کو کیا ہو گیا؟ مسلمان میں تو بہت وسعت تھی، اس لیے اپنی مسجدوں کو کھلا کریں، اوپن کریں، ہر ایک کو آنے دیں، خیر سننے دیں. کچھ سنے گا تو سیکھے گا نا، جب اس کو آپ سننے ہی نہیں دیں گے تو وہ کیا سیکھے گا پھر؟ تو اپنی مسجدوں میں آنے دیں. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا، آپ کے پاس لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے اور دور سے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی بیٹھ کے آئیں گے. اس آیت میں سرداران قریش کے کان کھولے گئے کہ تم ٹھیٹ بن کر اس مقدس جگہ پہ شرک کر رہے ہو جس کی بنیادی توحید پہ رکھی گئی. وعد اللہ شریف کی عبادت کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا. اس کے بنانے والے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں بارہا ہم نے پڑھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے. اور وہاں آپ امن کے لیے بنائے گئے، مسلمانوں کے لیے بنائے گئے، اور اس پہ آپ نے اپنی عزاداری بنا رکھی ہے. ایسی جگہوں کو ہمارا کام کیا پاک صاف رکھنا، خالص رکھنا. کس چیز سے؟ شرک کی باتوں سے، مشرکانہ وہاں پروگرام کرنے سے. اور جیسے منع کیا گیا نا کہ وہاں کاروبار کی بات نہ کریں. طواف کے لیے وہ تو خانہ کعبہ ہے، عام مسجد جو ہوں گی وہ اعتکاف کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے. ہمارا یہ کام ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں سے روکیں یا ایسے پروگرام وہاں پہ مرتب کریں کہ لوگ وہاں آنا ہی نہ چاہیں، اور اتنے لمبے لمبے پروگرام مرتب کریں کہ دوسرے دن کوئی سننا ہی نہ چاہے. اتنے لمبے لمبے وہاں پروگرام کریں کہ نمازیں رہ جائیں. بعض مساجد میں کچھ اذان اور نماز کا ٹائم پڑھ لیں گے، بڑا بھی وقت ہے، بات سن لو، یعنی اتنا لٹکائیں گے کہ انسان گھر آ کے پھر نماز پڑھتا ہے. تو یہاں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ان کو کہا گیا کہ تمہارا کام کیا تھا اور تم کس کام میں پڑھ کے. کہ آج ہم بھی تو مسجدوں کو بنا کے اس کے مجاور بن کے عزاداری اس پہ قائم کر کے کیا اس کام میں تو نہیں پڑھ گئے؟ بس کو نیٹ کلین سجانا سنوارنا سن، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ ان کی آبادکاری بھی کرنی. اس کی آبادکاری وہاں اللہ کے ذکر میں ہے. ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں وہاں مرتب ہر وقت کروائیں، ایسی کلاسز کروائیں. اتنی بڑی عمارتیں خالی نہ پڑی ہوں، صرف 5 وقت نمازی کے لیے نہ کھلیں، وہ کھلی رہے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مسجد میں ایسا نظام مقرر ہو کہ مسجد والوں کو اپنے سیکٹرز کے تمام غربا، مساکین، بیواؤں، یتیموں کا پتہ ہو، تمام بیمار والوں کا، ہر ایک کی مشکلوں کا پتہ ہو، ان کے پاس رجسٹر ہو، نام ہو، اور مسجد مرکز ہو جہاں سے ان کی ہیلپ کی جائے. اور میرے پاس بھی کچھ بچے تو میں وہاں دے آؤں، مجھے پتا ہو کہ یہ صحیح اتھینٹک بندے تک پہنچائیں گے. اس طرح کا نظام مسجدوں میں ہو، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام رکھا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم مل کے اس کی دیت دیں گے. اور ہماری مسجدیں الٹا ہم سے مانگ کے کہتی ہیں کہ ہم نے عمارتیں بنانی ہے، ضرور بنائیں. یہ نہیں ہے کہ عمارتوں کے ہم خلاف ہے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ مسجدوں کی اصل آبادکاری وہاں پہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے میں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
تاکہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آ جائیں، مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے انہیں پالتو جانور عطا فرمائے، سو تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بد حال فقیر کو بھی کھلاؤ، پھر اپنے میل کو دور کر دیں، اپنی منتیں پورے کریں، اس پر اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ بیت العتیق بھی اس سے کہا گیا کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں بننے والا جو گھر تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس عشرے میں عرفہ کا دن بھی آتا تھا، جس کے بارے میں رحمت اللہ علیہ وسلم اور عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں اللہ سے اس کے ثواب کا امیدوار ہوں کہ وہ اس سے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ذوالحج کا اول عشرہ افضل ہے۔ اس عشرے میں یوم النحر بھی ہے جو حج اکبر کا دن ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اور جب وہ دن آتے ہیں تو ہمیشہ ہم 10 دنوں کی فضیلت آپ کو ضرور بتاتے ہوتے ہیں۔ اس کے روزوں کی بھی فضیلت ہے، اس کے ذکر کی بھی فضیلت ہے، اور اس کے صدقات کا 700 گنا تک کی روایت ملتی ہے کہ اگر آپ نے ان 10 دنوں میں کسی کو ایک سوٹ دیا تو آپ نے 700 سوٹ دیے۔ 12 میں بھول رہی ہوں، مجھے رب سا یاد ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو دوبارہ ان دنوں اس کی فضیلت کو دہرا لیں گے۔ تو ان دنوں کی یہاں پہ خوبیاں بیان کی گئی۔ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ مراد ہیں، اور یہاں پہ معدودات سے 11، 12 تاریخ 13 تاریخ مراد ہے، لہٰذا ایام معلومات 4 دن ہے، 10، 11، 12، 13 ابن حاتم کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور اذکار کیا جائے، اور اسے بیت العتیق کہنے کی وجہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ قدیم گھر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس پہ کوئی جابر بادشاہ غالب نہ آ سکا، اس لیے اس کو پرانا گھر کہا جاتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمت والے احکام کی تہذیب کرے تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے علاوہ ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو، بس اللہ کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا، پھر خواہ پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا ایسے ہوا کسی اور دور جگہ لے جا کر پٹکھٹے۔ یہاں مشرک کی مثال دی گئی کہ مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی گرتا ہے، کوئی پرندہ ہے تو اس کو اٹھا کے دور دراز ہوائیں لے کے جا کے پٹک دیتی ہیں، یعنی مشرک کی کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ مشرک کی جب روح بھی نکلے گی تو جب آسمان دنیا پہ جائیں گے تو اس کو کوئی لبیک نہیں کہے گا، اور وہاں سے اس کی روح کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا جائے گا۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے دین پر خلوص سے عمل کریں، باطل سے کترا کر حق کا قصد کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تاکہ اس مثال پہ خدا نہ خواستہ ہم فٹ نہ آئیں کہ اس کی گمراہی اور ہدایت سے دوری سے کہیں کے نہ رکھے گی، گویا وہ آسمان سے گرا، اسے چرندے اچک کے لے گئے، بوٹیاں نوچ لی اس کی، ہوائیں تند و تیز چلی، دور جا کے پھینکے، جگہ جگہ گرے، تباہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے کافر کی روح آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کی روح وہیں سے پٹک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ حکم تو یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت برقرار رکھے تو اس کے دل کی بےروزگاری کی بات ہے، ان قربانیوں میں تمہارے لیے مقررہ مدت کے لیے فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے، یعنی شاعر اللہ سے اسلامی احکام مراد ہے، یعنی احکام کا احترام برقرار رکھنا دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کا ہے وہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی ہے، اس میں مساجد ہیں، اذان کا وقت ہے، کچھ اوقات ہوتے ہیں شاعر اللہ، اور کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ دن بھی ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ شاعر اللہ، مہینہ ہی ہے نا، عام مہینوں جیسا ہونا چاہیے لیکن محترم مہینہ ہو جاتا ہے، عظمت والا۔ پھر اس طرح حج کا مہینہ آتا ہے، پھر اللہ کا گھر، پھر اللہ کی مساجد، پھر اذان کا وقت، پھر نماز کا وقت۔ ان کا احترام سکھائیں بچوں کو۔ احترام ظاہری ختم ہو گیا تو باطنی تو آنا ہی نہیں، ظاہری احترام بھی سکھائیں۔ نماز کے وقت اذان کے وقت خاموش ہو جو، بات بند کر دو، موبائل ہاتھ سے رکھ دو۔ قرآن بھی شاعر اللہ ہے، اس کی بھی بڑی حرمتیں ہیں، اس کا بھی بڑا احترام ہے۔ مساجد کا احترام سکھائیں، مسجدوں میں باتیں کرنے سے منع کریں، مسجدوں میں جانے کا طریقہ بتائیں۔ یہ احترام بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، نبی کا نام آئے جھک جائیں، آنکھیں جھکا لیں، احترام سے لیں، اس طرح نہیں جیسے دوستوں کا لیتے ہیں، احترام سے حدیث کو کوٹ کریں۔ یہ احترام ہی دوسروں پہ روک ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کفار مکہ نے کہ ان کے اصحاب تو ان کے وضو کا پانی اچکلنے کے لیے بھاگتے ہیں اور ان کی ایک آواز میں سارے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو کیا روک بیٹھا تھا؟ احترام کا روک بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام آئے، اللہ کا نام آئے، کسی کی بھی حرمت آئے، جو بھی شاعر اللہ ہے، یہ ہے تقوی کی اصل نشانی۔ اس سے تقوی جاچا جاتا ہے۔ اگر ظاہری احترام ختم ہو گیا تو پھر باطنی احترام
بچوں کے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں. جیسے آج کل شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ قربانی سے بہتر ہے پیسہ کسی یتیم بیوہ کو دے دیا. آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں کی طرح اسلام ایک نام کا اسلام رہ جائے گا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی کیا ہسٹری تھی, حج کیا تھا, قربانی کیوں کی گئی, رمضان کیوں آتا ہے. تو یہ سب دوسرے کام ہو کے رہ جائیں گے. تو احترام کریں ان کو اسی طرح ایزٹ لیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تاکہ ہمارے بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے دلوں میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ قربانی کا اونٹ ہانک کر لے کے جب فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. بولا یہ قربانی کا اونٹ ہے. فرمایا اللہ کے بندے سوار ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم پیدل چلو. 3 بار آپ نے کہا کہ قربانی کا اونٹ ہے لیکن اس پر سوار ہو اور وہاں جا کے بیت اللہ میں پھر قربان کر دینا. ہم نے ہر قوم کی عبادت میں طریقے مقرر کیے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چپائے جانور پر اللہ کا نام لے. البتہ تمہارا ایک مبعوثی ہے اس کے فرما بردار اور اپنی آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے جن کے دل اللہ کے ذکر کے وقت لرز جاتے ہیں. مصائب پر صبر کرنے والوں کو بھی اور نماز قائم رکھنے والوں کو بھی, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے والوں کو بھی. یہاں مسلمانوں کی اچھی عادات بتائی جا رہی ہیں, یعنی ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت کانپتے رہتے ہیں, مصائب پہ یہ صبر کرتے ہیں, نماز یہ کبھی نہیں چھوڑتے, فرائض ادا کرتے رہتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی حلال روزی پاکیزہ کماتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے عزیزوں کو اور فقراء پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز ایسی چیز ہے, کچھ لوگ خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں, گھر میں شادی تھی فنکشن تھا, کچھ لوگ غم میں چھوڑ دیتے کہ غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے. اگر آپ اسلاف میں پڑھیں تو ان دونوں موقعوں میں لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی, بلکہ عین اس وقت اگر نماز کا ٹائم نہیں, اگر زوال کا وقت نہیں تو نفل میں کھڑے ہو گئے. اور اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو. تو نماز اس وقت کے لیے نہیں کہ جب موڈ اچھا ہے, موسم اچھا ہے, دل اچھا ہے تو میں نماز پڑھ لوں, جب موڈ اچھا نہیں, موسم اچھا نہیں, میں سوچوں تو نماز چھوڑ دوں. یہ نہیں ہے. نماز یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیری آواز پہ ہم سب کچھ چھوڑ کے دکھوں میں سے گزر کے بھی تیرے آگے اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ دکھ دینے والی بھی ذات تیری اور سکھ دینے والی ذات بھی تیری ہے. اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے, ان میں سے تمہارے لیے بلائی ہے. پھر انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کر نہر کرو کہ جب ان کی گردنیں زمین سے لگ جائے تو ان میں سکھاؤ, نہ مانگنے والے اور مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابعدار بنا رکھا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو. قربانی کے جانور میں کہا کہ آپ کے لیے بہت بھلائی ہے, یعنی آخرت میں قربانیوں کا بہت بڑا صلہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرہ عید کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا کوئی عمل نہیں. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں, سینگوں اور بالوں سمیت پیش کیا جائے گا. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول پا جاتا ہے, اس لیے خوشی خوشی قربانی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشخبری سنائی اور یہ بھی کہا کہ خود بھی کھاؤ, رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ. امیر بھی کھا سکتا, غریب بھی کھا سکتا, مانگنے والا اور نہ مانگنے والا دونوں کھا سکتے ہیں. ایک حدیث میں کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا تھا. لوجک پہ تھا اور حکمت کیا تھی؟ غربت بہت تھی, گھر گھر میں پھاقے تھے, تو کہا بالکل نہیں رکھنا, 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. کہا اب تم کھاؤ اور جب تک چو رکھ چھوڑو. پھر ہر بندے کے اندر خیر آیا, ہر بندے نے رائے خدا قربانی دینا شروع کی اور اتنی زیادہ قربانیاں ہونے لگ گئی کہ پھر وہ انلمیٹڈ ہو گیا. تو کہا آپ سکا بھی, اس پر فریزر تو نہیں تھے, سکا کے بھی رکھا جا سکتا ہے جس کو بعد میں کھایا جا سکتا ہے. تم کھاؤ اور جب تک چاہو کھاؤ رکھ چھوڑو. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ختم کرتے نہیں تو حرام ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بہرحال ایک افضل طریقہ بھی ہوتا ہے, کھاتے ہی رہتے ہیں نا پورا سال, وہ غریبوں کو دیتے ہیں, اس دن غریب زیادہ کھا لیں, لیکن اگر آپ رکھتے تو آپ گناہگار بھی نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کھاؤ جمع کرو صدقہ کرو. ایک روایت میں کھاؤ کھلاؤ صدقہ کرو. ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں جس طرح بھی چاہیے. یہ جو تقسیم ہے نا کہ 3 حصے کرے, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, ایک غربا کا, یہ حضرت عمر نے اس وقت سہولت کے لیے کیا تھا تاکہ بانٹنے میں آسانی ہو. آپ سارا غربا کو دے دیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ سارا رشتہ داروں میں بانٹ دیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ سارا خود فریز کر لیں. اصل کیا پہنچے اللہ کو تقویٰ, کہ اللہ ہم اپنی مال اپنی جان, آج تو نے قربانی مانگی ہے جانور کی تو کل جان بھی مانگے گا تو حاضر ہے. تو اصل تقویٰ ہے. بہترین صورت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں سارا دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ سارے سال ہمیں کھلاتا ہی ہے نا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اگر آپ نے وہ دکھانے کے لیے بیل ذبح کیا کہ محلے والے بھی دیکھیں اور تصویریں کھینچ کے ہم فیس بک پہ لگائیں اور رشتہ داروں کو بتائیں کہ میں نے 1.5 لاکھ کا بیل لیا تھا, تو سب ضائع چلا گیا.
اللہ نے اسی طرح ان کو تمہارے فرما بردار بنا دیا تاکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر تم ان کی بڑائی بیان کرو اور اپنے مخلصوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہم وہاں قربانی کرتے ہیں جہاں لوگ دیکھیں، اب وہاں قربانی کریں جہاں کس کا گوشت نہیں ذبح ہوتا ہے۔ ایسے ایسے علاقے اور بستی ہیں کہ وہاں کو قربانی کرتا ہی نہیں، اب وہاں پیسے دے کے آئے وہاں کی کسی سمجھدار بندے کو، تو یہاں سے خرید کے یہاں ذبح کرو، ان کو بانٹو، اور اس کی خبر اس کے اور آپ کے درمیان ہو تیسرے کو نہ ہو۔ یہ بھی نہ کہو کہ جی فلاں نے پیسے بھیجے۔ یہ قربانی پسندیدہ یا یہ کہ میں اپنے دروازے کے آگے 2 بیل باندھوں، پھر میں اس کی سیلفیاں بناؤں، پھر میں اس کو فیس بک پہ چڑھاؤں، پھر میں رشتے داروں کو فون کروں کہ ذرا تصویر کھینچ کے بھیجو؟ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج کل کی تو عجیب سے حالات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولو اور عملوں میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ کے یہاں خلوص ہی کی قدر ہے اور فرما برداری کی عزت ہے۔ ابو ایوب فرماتے ہیں عہد رسالت میں ایک شخص اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کر دیا کرتا تھا، اسے وہ خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ فخریہ قربانی کرنے لگ گئے، جس کا تم آج مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو اس دور میں ہو گیا تھا، اب تو حالات ہی بہت بدل گئے۔ عبداللہ بن حشام اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ مومنوں کی طرف سے مدافعت فرما دے گا۔ اللہ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔